حضرات، اس وقت ایک اہم اور یہاں نئے پیش آنے والے مسئلے کے متعلق ایک وضاحت کرنی ہے، جس وضاحت کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ چند بڑے فکر مند حضرات نے اور جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں انہوں نے بھی اس سلسلے میں بہت تفصیلات بیان کی ہیں۔ ان تفصیلات کو سامنے رکھ کر کے اب میں یہ گفتگو عرض کرتا ہوں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ شانہ نے جتنی چیزیں انسانوں کے لیے حرام کی ہیں، ان حرام چیزوں میں سے ایک چیز جوا بھی ہے۔ جوا ہر زمانے میں الگ الگ شکلوں میں رہا ہے۔ آج کے زمانے میں عالمی سطح پر جوا اور سٹا اور لاٹری کا سسٹم کتنا پھیلا ہوا اور کیسی نئی نئی شکلوں کے ساتھ ہے، اس کی تفصیلات مارکیٹوں میں کام کرنے والے اور بزنس دنیا میں مشغول رہنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ساری دنیا میں سود اور لاٹری اور سٹے کے نتیجے میں سارے عالم کا معاشی نظام کیسے ظالمانہ خطوط پر قائم ہے، اس پر مجھے اس وقت گفتگو نہیں کرنی ہے۔ مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے جوے کو حرام کر دیا اور ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بلا شبہ شراب، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، رجسن، گندے کام ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ لاٹری کا ایک سسٹم اور جوے کا ایک سسٹم تو وہ ہے جو نجی سطح پر ہوتا ہے اور چند آدمی مل کر کے وہ جوا کھیلتے ہیں یا سٹے بازی کرتے ہیں۔ لیکن ایک نئی شکل جو اس وقت سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ڈریم 11 کے نام پر، MPL کے نام پر، مائی 11 سرکل کے نام پر اور اسی طرح سے فنٹیسی وغیرہ کے ناموں پر طرح طرح کے سٹے کے کام اس وقت چل رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے وہ بھائی جن کا شوق یہ ہے کہ ہم راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں اور لاکھ پتی بن جائیں، یہ جو دولت کے حصول کا جنون ہے، یہ جنون بے شمار انسانوں کو ایک بہت بڑے نقصان میں مبتلا کر رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جناب والا ایک دم کود کر کے اس میں پیسہ لگائیں گے اور اس امید کے ساتھ پیسہ لگائیں گے کہ اگر ہمارا یہ پیسہ نفع کے ساتھ واپس آ گیا تو بہت بڑی دولت آئے گی، اور اگر چلا گیا تو تھوڑا سا پیسہ واپس چلا جائے گا۔ اسی کے نام میں جوا ہے۔ اس جوا بازی کے نتیجے میں اولا تو وہاں سے پیسہ ملنا بہت مشکل ہے۔ آج تک جوا بازی کے نتیجے میں بہت چند لوگوں کو نفع ہوا ہے، اکثر جو ہیں وہ نقصان ہی نقصان کرتے ہیں۔ تاہم اگر وہاں سے پیسہ آ گیا، وہ پیسہ آپ کے لیے حرام ہوگا، جس کا آنا بہت مشکل ہے۔ آپ جب روبوٹ کے ساتھ گیم کھیلیں گے تو آپ اسے جیت نہیں سکیں گے۔ سامنے سے روبوٹ کھیلنے والا ہوتا ہے اور یہاں سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کرکٹ کھیل رہا ہوں یا میں کوئی پیسہ کمانے کے لیے میں نے کوئی راستہ ایسا اختیار کیا ہے کہ چند دنوں میں یا ہفتے میں کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ یہاں ہمارے خطے کے لوگوں نے آنکھ بند کر کے اس میں چھلانگیں لگانی شروع کر دی ہیں اور لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، سینکڑوں کروڑ روپیہ اس سلسلے میں برباد ہو رہا ہے اور یہ پیسہ کہیں جا پہنچ رہا ہے۔ تمام حضرات اچھی طرح سے سمجھیں کہ یہ سارا زہر ہی زہر ہے۔ اولا اس کے نتیجے میں آپ کے پاس کوئی پیسہ آنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ آئے گا تو وہ پیسہ جو ہے اچھی طرح سے سمجھیں، وہ جو پیسہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے ایک آدھ مرتبہ اگر جیتا ہے، وہ ٹھیک اسی طرح سے ہے جیسے مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے۔ مچھیرا کانٹا ڈالتا ہے زمین پر اور اس کانٹے کے ساتھ گوشت کا پیس لگا دیتا ہے، مچھلی سمجھتی ہے گوشت ہے مگر وہ کانٹا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے آپ جب تھوڑا سا جیتیں گے، اس کے نتیجے میں آپ چاہیں گے اب میں نے آج تھوڑا سا جیتا، میں اور پیسہ لگاؤں گا، آگے اور زیادہ جیتوں گا۔ وہ جو تھوڑا سا جیتا آپ نے، وہ دراصل اس میں مزید پھنسنے کے لیے آپ کو جتوایا گیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ زیادہ رقم لگائیں گے وہ ساری رقم ڈوب جائے گی۔ چنانچہ بہت سارے فکر مند بھائیوں نے اور اس فیلڈ میں مہارت رکھنے والے اور معلومات رکھنے والے بھائیوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کس طرح سے فلاں آدمی کا لاکھوں روپے چلا گیا، کس طرح سے فلاں شخص کا کئی کروڑ روپے اس میں چلا گیا، کس طرح سے عورتوں کا پیسہ اتنا چلا گیا، اور کس طرح سے مہینے میں اور سال میں کتنی بڑی رقمیں، کتنی بڑی دولتیں یہاں سے نکل کر نہ جانے کہاں کہاں پہنچ رہی ہیں۔ اس لیے جن بھائیوں تک یہ عاجزانہ گفتگو پہنچے وہ اچھی طرح سے خود سمجھیں، اپنے اہلیار کو سمجھائیں، اپنے دوستوں کو سمجھائیں کہ یہ حرام کا راستہ اور نقصان پہنچانے والا راستہ اختیار مت کریں۔ وہ ہمارا بھائی جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ کروڑوں روپے اس نے اسی میں برباد کر دیے اور اب وہ
پہلے تو وہ حویلی میں رہنے والا تھا، اس وقت وہ کرائے کے مکان میں بسنے پہ مجبور ہو گیا، کیونکہ اسی مصیبت میں پھنس کر کے اسے سارا پیسہ برباد کر دیا۔ جوئے کی یہ نئی شکلیں ہیں، جن نئی شکلوں میں نام بڑے پرکشش ہوتے ہیں، آج کے ٹرموں کے مطابق ہوتے ہیں، اور جوئے کا لفظ، سٹے کا لفظ اس میں نہیں ہوتا ہے، مگر حقیقت میں جوئی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس کے ذریعے سے آپ کے پاس پیسہ آیا تو وہ حرام ہوگا، اور وہ نہ جانے کتنی خرابیاں لے کر کے آئے گا، اور اگر پیسہ نہیں آیا اور آپ کا پیسہ چلا گیا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اس لیے دونوں صورتوں میں نقصان ہی نقصان ہے، ایک اعتبار سے دینی نقصان ہے، اور دوسرے اعتبار سے آپ کا دنیاوی نقصان ہے، آپ کا پیسے کا نقصان ہے۔ بے شمار لوگ اس نقصان میں مبتلا ہو کر کے خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ابھی چند دنوں پہلے مجھے بھائی نے بتایا کہ ہمارے بیٹے نے ایک بہت بڑی رقم اسی میں گنوا دی ہے، اور اب وہ رات دن کہتا ہے کہ میں خودکشی کروں گا، اور ہم اب چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کی جان بچ جائے۔ اور بہت سارے لوگ اس میں پیسہ ہارنے کے بعد پھر وہ ڈرگس میں چلے جاتے ہیں اپنے دماغ کو سکون دینے کے لیے۔ غرض یہ کہ اس طرح کے ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ جو نئے نئے آتے ہیں ڈریم 11 کے نام سے، MPL کے نام سے، مائی 11 کے نام سے، اور فنٹیسی کے نام سے، اور اس طرح کے دوسرے ناموں سے جو پیسے آپ لگا رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے گیم کھیل رہے ہیں، اور آگے سے وہ روبوٹ ہے۔ اس روبوٹ سے کھیلتے ہوئے آپ کبھی بھی جیت نہیں پائیں گے، وہ تو روبوٹ مشین ہے، اور مشین میں پلاننگ کے ساتھ آپ کا پیسہ خرچنے کا سسٹم بنا ہوا ہے۔ بہرحال مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اور انسان ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کو چاہیے کہ اپنا نقصان نہ کریں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ کام کہ جو حرام ہو، یعنی سٹے بازی، لاٹری بازی، جوئے بازی، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے، اور انسانی اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے جو غور کریں گے، جس میں خطرے ہی خطرے، جس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ چاروں طرف سے اس طرح کے ان تمام لوگوں کے حالات معلوم کر لیں جن کا نقصان ہو چکا ہے اور لاکھوں روپے چلا گیا، عورتوں نے اپنی زیورات میں ڈال دیے اور وہ چلے گئے، عورتیں مل کر کے آپس میں پیسہ جمع کر کے اس میں ڈال رہی ہیں، بعد میں وہ پیسہ ہی واپس نہیں آ رہا ہے۔ تو آس پاس کے لوگوں کے حالات سن کر کے عبرت حاصل کریں۔ عقل مند اور سعادت مند انسان وہ ہے جو دوسروں کے تباہی کو دیکھ کر کے اپنے لیے نصیحت حاصل کرے۔ السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ انسان ہے، نیک بخت اور سمجھدار وہ انسان ہے جو دوسروں کے تباہی سے نصیحت حاصل کرے اور خود اپنے آپ کو اس برے راستے سے بچائے۔ اللہ کرے یہ مختصر سی گفتگو ہمارے ان تمام بھائیوں تک پہنچے جو اس میں پھنس چکے ہیں اور یا پھنسنے والے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں، اور ان کو ان کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ ان شانوں کو عطا فرمائے۔ میں 2 حدیثیں سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا تب تک جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا۔ ان 5 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہوگی کہ جوانی کہاں گزاری، دوسری بات یہ ہوگی کہ مال کیسے کیسے کمایا تھا، اور تیسری بات یہ ہوگی کہ مال کہاں کہاں خرچ کیا ہے، اور چوتھی بات یہ ہوگی کہ جتنا دین تمہیں معلوم تھا تم تک پہنچا تو اس پر عمل کتنا کیا، اور 5ویں بات یہ ہوگی کہ وقت کہاں کہاں خرچ کیا۔ اس میں مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، ان دونوں باتوں کا جواب ہو۔ اب اگر آپ نے لاٹری کے ذریعے سے مال کمایا، سود کے ذریعے سے مال کمایا، چوری اور فراڈ کے ذریعے سے مال کمایا، جھوٹے بلے بنا کر کے مال کمایا، رشوت کے ذریعے سے مال کمایا، تو اس پر بھی سوال ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر اگر حلال ذریعے سے مال کمایا اور غلط جگہ پر مال خرچ کیا تو اس کا بھی سوال ہوگا۔ اور دوسری حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ینہاکم عن قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال۔ اللہ تعالیٰ شانہ بیکار بے فائدہ قیل و قال و بحث و تمیز سے منع کرتے ہیں، غلط اور بیکار سوالات کی کثرت کرنے سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں، اور مال ضائع کرنے سے منع کرتے ہیں۔ مال ضائع کرنے کی جتنی شکلیں ہیں ان میں فضول خرچی بھی ہے اور ان میں یہ عمل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور بولنے والے اور سننے والے تمام بھائیوں کے لیے ایمانی، اخلاقی اور عملی زندگی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔